وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. محترم بزرگان اور میرے عزیز نواز ساتھیوں دوستوں، ہر قسم کی بڑائی بریائی اس اکیلے اللہ رب العالمین کی طرف کے لیے لائق وظیفہ، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا، وہی اللہ ہم سب کا پالنہار ہے، ہم سب کا پالنے والا پروردگار ہے، رب العالمین ہے، دونوں جہاں کا بادشاہ ہے. اس اللہ کی اجازت کے بغیر زمین کے اندر کوئی پتا بھی نہیں گرتا. جو بھی حرکت میں آنے والی چیز ہے تو اللہ کی علم میں ہوتی ہے، اللہ کی اجازت لے کر آتی ہے. محترم حاضرین، آج جو باتیں میں آپ کے سامنے لے کر کھڑا ہوں، آج کے جمعہ کا پیغام یہ ہوگا کہ پچھلے قربانی کی جو عید ہم نے گزاری ہے، اس عید سے ہم نے کیا پایا، اور بہت سارے لوگ جو نقصان اٹھائے، مطلب عید آنے کے بعد بھی، عید آ کر بھی گئی تو کوئی احساس ان کو نہیں ہوا، تو انہوں نے کیا کھویا، اس بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے، بات کریں گے. پہلے میں اللہ سے دعا کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو جو بھی چھوٹی موٹی قربانی میں حصہ لیے تھے، قربانی دیے تھے، اللہ ہمارے تمام کی قربانیوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. آمین. میرے دلی بھائیوں، جو عید قربانی ہم نے گزاری، اس کے اندر ہمیں بہت بڑے اسباق ہمارے کو ملے، سبق ہمارے کو ملے. اس میں سے ایک سبق یہ تھا کہ نیکی کا شوق ہم پیدا کریں، اللہ کا حکمات ہی ہم مان لیں. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے قریب ہم ہوں گے، اللہ کی قربت بھی حاصل ہوگی، اللہ کی نزدیکی ہمارے کو حاصل ہوگی، اللہ ہمیں محبت کرے گا، اللہ چاہے گا، ہے نا. قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا معنی اور مطلب یہی ہوا کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے نزدیک بن جائیں، اللہ والے بن جائیں. تو اگر اس کی مثال اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے بہت سارے واقعات ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں ہم سنے. دنیا کے اندر انبیاء کے علاوہ نبی ہیں، نبی کو کرے ہیں الحمدللہ، نبی کے بیٹے نبی ہیں، تو یہ بہت بڑی بڑی قربانیاں دیے. ان کی قربانیوں کے نام حج کے ارکان اور حج کے جو بھی سنتیں ہیں وہ سب ادا کرتے ہیں، وہ یادگار بن کے رہ گئی ہیں. ان کے علاوہ دنیا کے اندر اگر کوئی ایسے ہیں جس کو ہم بول سکیں کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے قریبی حاصل کیے، یہ اللہ کی قربت کو حاصل کرنے والے بنے، تو اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو وہ صحابہ کی زندگی ہے. صحابہ کرام، دیکھو یہ آیت میں نے بھی پڑھی، جس آیت کا ترجمہ آپ سنو. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر وہ ڈٹ جاتے ہیں، ثم استقاموا، وہ اس کے اوپر جم جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان کے اوپر فرشتوں کو بھیجے.
فرشتے آتے ہیں ان کے پاس. کیسے کیسے آتے ہیں؟ مدد کے لیے آتے ہیں، ان کے دکھ دردوں کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کا تو بازو تھام لیتے ہیں. جب وہ بھی دیکھو جنگ بدر میں ہوا ہے، پہلی جنگ تھی، صحابہ اکرام لڑ رہے تھے، صحابی ادھر مار کے ادھر پلٹنے کی دیر تھی کہ دشمن پیچھے سے مارنے والا ڈھیر ہو جاتا، گر جاتا. کون مارا ان کو؟ دکھتا ہی نہیں، مارنے والے یہ فرشتے تھے. ایسا صحابہ اکرام کے پاس فرشتے نازل ہوتے تھے، فرشتوں کا نزول ہوتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا جو بولے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. میرے بھائی کو ہم سب مانتے نہیں مانتے اللہ کو؟ بولو مانتے نہیں. اللہ ہمارا رب ہے، ہم مانتے ہیں اللہ ہمارا پروردگار ہے. تو اس کے اوپر جم جانا یہ بہت بڑی شرط ہے. عید آئی اور چلے گئی، ہمارے اندر کوئی جنبش نہیں ہوئی، ہمارے دل میں کوئی حرکت اگر پیدا نہیں ہوئی، اگر نیکی کا شوق ہمارے دلوں میں نہیں آیا، اللہ کی بات آنے کے بعد ہمیں عمل کے لیے نہیں اترے، تو سمجھو کہ قربانی کا معنی ہمیں نہیں سمجھے. قربانی کا معنی اور مطلب ہی ہمیں نہیں جانے. یہ سال ہر سال آنے والی عید جیسے عادتاً ہمیں گوشت بنا لیے، گوشت کھا لیے، پھر ہضم ہو گیا اور بھول گئے، ایسا معاملہ ہمارا نہ رہے. ہم جو عید منائے ہیں تو واقعی اس کی اگر قدر کریں، اس کا معنی اور مطلب سمجھیں، تو ہمیں چاہیے کہ ایسی زندگی ہم جئیں کہ اس آیت کے اوپر ہم عمل کریں، اس آیت کے اوپر ہم فٹ ہو جائیں. یہ آیت اللہ ہمارے لیے نازل کرا ہے، یہ ہم سمجھیں. ایک ہی بات ہے، بولنا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ عمل کرنا ہے، اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے، ثابت قدمی اختیار کرنا ہے، اللہ کا جو بھی حکم آئے مان لینا ہے. اللہ فرما دیا تو اس میں وہ فلاں، ہمارے باپ دادا، ہمارا طریقہ، ہماری سنت، ہمارے بڑے، ہمارا تجربہ، یہ سب باتیں بیکار، یہ سب باتیں لے کے ڈوبنے والی تھی، یہ سب باتیں قربانی کے اپوزٹ تھی، یہ سب باتیں اللہ کے قریب ہونے سے دور کرتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اللہ کا حکم آتے ہی ہمیں مان لینا، یہی قربانی، یہی ثابت کرنی ہے. ہوگا کیا ایسا کرنے سے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نزول کرے گا. کیسے کیسے؟ دیکھو ایک دو واقعات ہم سنیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی قدر اللہ کیسے کرتا ہے، ان کی قدر کی گئی. فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کرتے ہیں، جو بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں فرشتے اللہ کی بات مانتے ہیں. یأمرون ویفعلون ویؤمرون، یعنی یفعلون ویؤمرون، یعنی جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے تو تب وہ کام کرتے ہیں. دیکھو پہلا واقعہ میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ صحابہ کرام کے اندر ایسی بھری پڑی ہیں مثالیں جن کے پاس فرشتے نازل ہوتے تھے. ایک صحابی ہے حضرت اسید بن حضیر، ان کا نام اسید ہے. یہ بیان کرتے ہیں رات میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کے بتاتے ہیں اللہ کے نبی رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا، تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز میں میرے قریب میں میرا بچہ سویا تھا، بچے کے پاس ہی گھوڑے کو میں بندھا ہوا تھا، میں نماز میں تھا، سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کیا تو اتنے میں آسمان سے ایک روشن، ایک اجلا سا کوئی چیز اترتی ہوئی نظر آئی. گھوڑا بدکنے لگا، یعنی وہاں کا جو ماحول ہے روشن ہونے لگا، اجالا ہونے لگا، تو گھوڑا بدکنے لگا. وہ روشنی کو دیکھ کے گھوڑا ہنہنانے لگا. تو مجھے ڈر ہوا کہ گھوڑا میرے بچے کو کہیں رون نہ دے، میرے بچے کے اوپر پیر نہ رکھ دے، میرے بچے کو تکلیف ہوگی. یہ سوچ کر میں نے خیرات کو روک دیا. نماز میں پڑھتا پڑھتا رک گیا میں. پھر ہوا یہ کہ وہ روشنی بھی رک گئی آنا. پھر تھوڑی دیر کے بعد خیرات کیا، پھر پڑھنا چالو کیا تو روشنی پھر قریب ہونے آئی. تو یہاں گھوڑا پھر ہنہنانے لگا، بدکنے لگا، پیر اٹھانے لگا. تو ڈر ہوا، پھر رک گیا. 3 بار ایسا ہوا، چوتھی بار میں نماز کو جلد ختم کر لیا اور اپنے بچے کو ہٹا لیا. یحییٰ ان کے بچے کا نام تھا، ہٹا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے حذیر کے بیٹے تم قرآن پڑھتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. وہ تمہارے پاس وہ جو روشنی والی چیز تھی وہ فرشتے تھے. یہ فرشتے جو تمہارے پاس قریب آ رہے تھے، جو تم قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کو سننے کے لیے حاضر ہو گئے تھے، اور تم پڑھتے جاتے لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے، فرشتے چھپتے رہے. وَلَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ، حدیث میں آتا ہے وہ تمہارے سے غائب نہیں ہوتے، وہ نظر آ جاتے لوگوں کو بھی. اور بول رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ کی گواہی یہاں پہ اللہ کے نبی بتا رہے کہ یہ فرشتے تھے۔ دیکھو یہ بات غور کرنے کی ہے کہ جب ہم اللہ کو مان لیا اللہ ہمارا رب ہے تو اللہ کی جو باتیں ہیں قرآن اس کو ہم پڑھیں، اس کو ہم سمجھیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب پڑھنے کا یہ معاملہ ہے نماز کی حالت میں تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بات آپ کریں، جب بھی ملاقات ہو اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی بات جہاں بھی ہوتی فرشتے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو نہیں ہمارے پاس فرشتے، دو فرشتے لکھنے والے، ایک لکھ رہا ہے نیکیاں، ایک لکھ رہا ہے گناہ۔ یہی ہمارا اعمال نامہ کل قیامت کے دن دیا جانے والا، یہ اسی کا رزلٹ ہمارے ہاتھ میں ہونے والا۔ حشر کے میدان میں قبر میں اترنے کے بعد تمام کتابوں حساب و کتاب کا معاملہ قبر ہی کی حالت سے شروع ہوگا، یہ دو فرشتے لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی فرشتے ہوں گے، اس کے علاوہ بھی فرشتے، خاص رحمت کے فرشتے۔ آپ ابھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ سروں کے اوپر سے فرشتے اتنی اونچائی کے اوپر یہاں تک کہ عرش تک پھیلے ہوئے، عرش تک پھیلے ہوئے فرشتے۔ آپ یہ باتیں اگر سنیں گے تو نیند اڑ جائے گی۔ آپ ذرا احساس کرو، اندازہ لگاؤ، اتنے فرشتے اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی حدیث میں، آسمان جو نظر آنے والا جو دنیا کے قریب ہے وہ آسمان کی اڑان کہاں تک جانا بولے تو 500 سال لگیں گے، تیز رفتاری وہ بھی، راکٹ کی رفتاری سے بھی اگر گئے تو 500 سال لگیں گے یہ آسمان دکھنے والا آسمان۔ وہ موٹاپا بھی اتنے سال کا پھر ایسے ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان سیم فاصلہ، ایسے 7 آسمان۔ یہ اگر کیلکولیٹر بنائیں گے تو کتنی دور ہے اللہ رب العالمین، کتنی اوپر ہے اللہ تعالیٰ۔ اس عرش تک یہ فرشتے پھیلے رہیں گے اور دعا کرتے رہیں گے، اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں اللہ تیرے اور تیرے رسول کی بات سن رہے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، اللہ ان کے اوپر رحمتیں نازل کر۔ یہ دعائیں کون کر رہے ہیں؟ بولو میرے بھائی، کون کر رہے ہیں؟ سب ایک زبان بولو، فرشتے کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ فرشتے، اللہ رب العالمین کے نورانی مخلوق ہمارے بارے میں کتنا عزت اللہ دے رہا، کتنا ریسپیکٹ اللہ دے رہا۔ اس بات کو سمجھو، یہ اصل قربانی ہے۔ یہ ہم اللہ کی بات کو سننا، اللہ کی بات کو لینا اور دل میں بٹھانا اور عمل کرنا، یہ اور بڑھ کے ہوتی ہے۔ سننے کا یہ ثواب، خالی سنو، آپ سن رہے نا، سننے کا جو ثواب ہے یہ تو نہ بڑا ثواب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کہ نہیں دعائیں تو کر رہے ہیں، ساتھ میں رحمت کے پروں کو بچھا دیتے ہیں، رحمت کے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ جائے نماز میں بیٹھے ہیں، یہ دراصل فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں یہاں پہ۔ کہاں پہ؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات جہاں ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے ٹاکنگ جہاں ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ کے رحمت کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ تو دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت یہ کہ ایسا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا، سننے کے ساتھ سیکھنا۔ آپ سن رہے نا، دل میں بٹھانا، یہ بٹھائیں گے تو اللہ درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ اتنے یہ ایک بات کے اوپر اگر میں پورا جمعہ اگر آپ کو سمجھاتا رہوں، احساس دلاتا رہوں تو وقت بہت دیر ہوگی۔ ایک بات کافی ہے، رحمت کی دعائیں، اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے، رحمت کی دعائیں ملتی ہیں ہمیں۔ اس سے بڑھ کے ہمیں کیا ہونا میرے بھائی؟ اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہوں، بیٹھتے ہیں سننے کے لیے، یہاں رحمت کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں۔ کتنا بڑا یعنی انعام ہمارے کو مل رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر انعام کوئی ہو سکتا ہے؟ کروڑوں خرچ کرو نہیں ملنے والی ایسی دعائیں، کروڑوں خرچ کرو نہیں ملنے والی میرے بھائیو۔ بڑے بڑے لکھپتی کروڑ پتی بھی نیچے اتر آتے ہیں اپنے دل کے سکون کے لیے۔ کہاں پہ؟ مولوی صاحب میرے حق میں دعا کیجیے، یہ ایک بات کے لیے تڑپ جاتے ہیں۔ اسپتالوں میں خرچ کرنے سے ڈرتے ڈرتے آخری سٹیج کہاں آتا ہے؟ مسجد کے در پہ آتے ہیں، اللہ کے دربار میں آتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں اللہ کے دربار میں دعا کرنے کے لیے۔ آخری سٹیج، حالانکہ ہونا تو یہ کہ فری میں مل رہا، اللہ تعالیٰ فری میں دے رہا۔ دیکھو سبحان اللہ، پہلی فرصت میں آپ کو یہاں بیٹھنا چاہیے، پہلی بات ہی آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ بسم اللہ بول کر دعا کریں، بسم اللہ بول کر نوارا منہ میں ڈالیں، بسم اللہ بول کر ٹیبلٹ ہم کھائیں تو کون سی بیماری چھینے والی؟ اب یہ بسم اللہ ہی سے نا اللہ کے رحمت کے فرشتے سبحان اللہ حاضر ہو جاتے ہیں۔
شیطان اپنے لشکر لاؤ لشکر کو لے کے دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. اذان دو تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگے گا، یہ حدیث کے الفاظ ہے. اپنے دم کو مروڑتے ہوئے بھاگے گا، یہ حدیث کے الفاظ ہے. یہ نقصان دینے والی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہوں گی. پھر بھائی یہ ہمارے کو سمجھنا ہے. تو اصل قربانی کا معنی اور مطلب یہی ہے. تو آپ کو میں ایک واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں، بڑا پیارا واقعہ، بہترین واقعہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا واقعہ. پیار دیکھو فرشتے نازل ہوتے، فرشتے صحابہ کرام جو بڑی بہترین قربانی دینے والے، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی بات کو ماننے والے، سب سے بہترین زندگی جینے والے، جن کی زندگی کو دیکھ کر ہم بھی سیکھیں. یہ اللہ کا حکم ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو ان کے جیسا جیو، ان کے جیسا ایمان لاؤ. اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہا تھا. تو ان صحابہ میں ایک صحابی کے بارے میں بتا رہا ہوں، بڑا پیارا واقعہ. ان کی جب وفات ہوئی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سعد رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام جب ان کی چارپائی کو اٹھائی، جنازہ ان کو اٹھایا تو بڑا ہلکا لگا جنازہ، بڑا ہلکا لگا جنازہ. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کہا ان کا جنازہ تو بڑا ہلکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تحملہ، ان کا جو جنازہ ہے اس کو فرشتے اٹھائے ہی، اس لیے ان کا جنازہ ہلکا ہے. اللہ کے نبی جنازہ ہل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے. ہمیں ہوتے تو بھاگ جاتے ہیں. صحابہ دیکھو وہ ان کی وفات ہونے پر یہ جب الگ نئی نئی چیزیں نکلی تو اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تحمل وفتحت ابواب السماء. ان کے وفات پر اللہ رب العالمین نے آسمان کے دروازے کھول دیے، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یعنی ویلکم. سبحان اللہ، یہ ایسی شخصیت تھی. ایک ایک صحابی میرے بھائیوں، ہم ان کے ایمان کے دھون سے بھی مثال نہیں دے سکتے. اللہ، ان کے ایمان تو ایسا تھا کہ فرشتے ان کے پاس آ جاتے تھے، فرشتے ان کے لیے حاضر ہو جاتے تھے، فرشتے ان کی مدد کے لیے لپک پڑتے تھے. فرشتے نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، سمع اللہ لمن حمدہ بولے تو اتنے میں ایک صحابی پیچھے سے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھو بولنے سے ہمیں کیا کرتے معلوم، ایک دعا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے، کیا ہے، ڈھونڈتے رہتے ہیں. اس کی اہمیت کو دیکھو ذرا، اس کا معنی اور مطلب کو ذرا سمجھو. آپ بول رہے ہیں ربنا، اے میرے رب، دل کی گہرائیوں سے بولو، اللہ دل میں سکون ڈال دے. اللہ رحمت کے فرشتوں کو بھیجے گا، دعا کرو اس کے حق میں بول کر، اللہ بھیجے گا. ربنا ولک الحمد بول رہے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے، میں کیا بھی نہیں چاہنے والا، مجھے تعریف نہیں چاہیے اللہ، میں تیرا ادنا سا بندہ ہوں. یہ معنی ہے اصل میں ربنا ولک الحمد. اللہ تمام قسم کی تعریفیں تیرے لیے اور ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تیرے لیے. یہ کلمات کا معنی ہے. جب ہم بول رہے تو یہ چاہت نہیں ہونا ہمارے دلوں میں، کہیں جا رہے ہمیں بالکل عزت نہیں دی، یہ چاہت نہیں رہنا. ہوتا نا ہمارے میں شادی کو گئے ان کی شادی کو میرے کو یہ نہ ڈالے، ہڈیاں ذرا کم تھے، کیا کیا شکایتیں نہیں کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ایمان جو اللہ کی جو اصل قربانی اللہ رب العالمین کی جو بڑ بنا ہے اس کو ہم بلا دے رہے، شکوے شکایتیں کو اتر جا رہے. ایسی بات نہ ہو. دیکھو جہاں پر جو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، صحابی نے کہا اللہ کے نبی سے پوچھا کون ہے وہ بولنے والے، تو ایک صحابی بولے میں نے کہا. تو 39 فرشتے ایسے تھے کہ یہ تمام فرشتے اس کلمات کو لینے کے لیے لپک پڑے، دوڑ پڑے، ایک دوسرے سے مسابقہ کر رہے ہیں. یہ حمد کے کلمات ہیں، ہمیں زبان سے بول رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یہ تعریفی کلمات کو فرشتے اٹھاتے ہیں، لینے کے لیے لپک پڑتے ہیں. دیکھو یہاں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی آتا ہے ان الملائکۃ تحمل وفتحت له ابواب السماء. ان کی وفات پر اللہ کے فرشتے آ کے ان کے جنازے کو اٹھائے اور اللہ تعالی رحمت کے آسمان کے دروازے کھول دیا. اسی طرح وهذا الذي تحمل عرش یعنی اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے وہ بھی حرکت میں آ گیا. تحرک العرش کے الفاظ آتے ہیں، اللہ کا عرش ہل گیا. اور اسی طرح سبعون وشہدہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے. اللہ کے رسول پر 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے. ایک اور جنازہ سیم صحابی کا جنازہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی جنازے میں جا رہے ہیں، سواری پیش کرے، اس میں بیٹھ کر اللہ کے نبی دور ہے تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں میں نہیں
بیٹھتا ہوں. جب واپس آ رہے تھے سواری پیش کرے اللہ کے نبی بیٹھ جاؤ، اللہ کے نبی بیٹھ گئے. آتے وقت نہیں بیٹھے، جاتے وقت کیوں بیٹھے؟ رسول اللہ سے سوال کیا اللہ کے نبی، یہ عجیب ماجرا ہم نے دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں جبکہ فرشتے چل کے آ رہے ہیں جنازے، فرشتے چل کے آ رہے ہیں ان کے جنازے میں، تو میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ فرشتوں کی حاضری. میرے بھائیو یہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو اللہ رب العالمین تمام نیک لوگوں کے بارے میں کہا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ فرما رہے دیکھو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے ان کے اوپر سلام بھیجتے رہیں گے. کن کے اوپر؟ جو نیک لوگ. اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرتا رہے گا، سلامتی نازل کرتا رہے گا، فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں گے. یہ جو یصلی کا معنی ہے نہیں اللہ کرتا ہے اور کرتا بھی رہے گا، دو معنی آتے ہیں اس میں، دو معنی اس میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامتی ان کے حق میں سلامتی بھیجتا رہے گا اور بھیجتا بھی ہے. فرشتے بھی ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں گے اور کرتے بھی ہیں، کرتے بھی رہیں گے. اور آخر میں اللہ نے کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ، تمام مومنین کا معاملہ ایسا ہے، تمام مومنین کا معاملہ بھی ایسا ہے. مومن ایمان والا ایسا ہی ہوتا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بولنے والے ایسے ہی ہیں. جو ایمان والے ایمان والوں کے زمرے میں ہم شامل ہو تو میرے بھائیو بعید نہیں کہ فرشتے ہمارے حق میں بھی آ جائیں، فرشتے ہمارے حق میں بھی دعائیں کریں. یہ تو حدیث کی کلمات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی نوازشیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے کن کو؟ اللہ کی بات کو ماننے میں، اللہ کی بات کو سننے میں. آج ہمیں نہیں کہ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے میں کروں، میرا جو رولز ہے یہ، میرا لائف سٹائل جو ہے یہ. میرے بھائیو اللہ پوری کائنات کو بنانے والا، اللہ مجھے اور آپ کو بھی بنانے والا، کہ اللہ ہمارے حق میں بہتری نہیں چاہ رہا. الا یعلم من خلق، اللہ پوچھ رہے کیا میں نے پیدا کیا، میں نے جانتا کہ انسان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، انسان کے حق میں بہتری کیا ہے. ہمیں کیا سوچ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ ہماری بہتری سوچ رہے ہیں، تھوڑی ایک لمٹ میں ہم سوچ رہے ہیں. اللہ ان لمٹ ہماری بہتری سوچ رہا ہے. اللہ پیدا کرا ہے ہمارے حق ہمارے لیے، تو ہمارے حق میں بہتری بھی اللہ پیدا کرا ہے. تو اس سے مانگنے کے بجائے ہم دنیا کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، دنیا کے در در بھٹکتے رہیں گے. اللہ نہیں دینے والا. تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی جو اصل اللہ رب العالمین کی جو نیکیاں ہیں اس کو اپنائیں، اللہ کی بات کو مانیں، اللہ کی بات کو تسلیم کریں. ایک اور واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. وہ جب اللہ کے نبی کے لیے کھانا لے کے نکلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تمہارے پاس عورت آ رہی وہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت خدیجہ بنت خویلد، وہ تمہارے پاس تشریف لا رہے، وہ آ رہے، ان سے کہنا کہ اللہ سلام پیش کر رہا ہے، اللہ سلام کر رہا ہے، اور میری جانب سے بھی ان کو سلام کہنا اور ان کو بشارت دینا کہ ان کے لیے جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ کے لیے تعمیر کیا ہے. دیکھو کیسی کیسی خوشخبریاں پانے والے ایسے بے شمار واقعات ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یہ جو عائشہ ہیں اللہ کے نبی ان کے لیے میرا سلام کہنا. ایسے واقعات بہت ہیں. یہ سب انسان نہیں، یہ سب انسان نہیں، ان کے پاس بھی دین، جو دین ہمارے پاس ہے وہی دین اسلام ہے. ہاں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دین کو ہم اپنائیں، اس دین کی اتباع ہم کریں، اس دین کی پیروی ہم کریں، اس دین کو ہم مانیں. اگر نہیں مانتے ہیں تو سمجھو میرے بھائیو قربانی سال آتی رہے گی اور ہماری عادت ایسے کی ویسی رہی تو کوئی بدلاؤ نہیں آنے والا. میرے بھائیو بدلنے کی کوشش کریں، بدلنے کی فکر کریں. یہ بہت بڑا سبق ہے. آج کے جمعے کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم نیکی یعنی اللہ کا حکم، اللہ کی بات کو سنیں اور نیکی کی قدر کریں. نیکی کے لیے ہم شوق اپنے دلوں میں پیدا کریں گے میرے بھائیو انشاءاللہ. دیکھو جمعے کا پورا خلاصہ اگر ہم بتائیں، آپ یاد رکھیں اس بات کو، جمعہ ختم ہونے سے پہلے ایک ہی بات میں بتا رہا ہوں، قربانی کا جو اصل معنی ہے، ہم نے قربانی دی ہے، قربانی دیے ہیں، قربانی آ کے گزر گئی. اگر نہیں بھی دیے ہیں، نہیں بھی دیے ہیں، سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ کہ ہم دنیا میں آئے ہی تو دنیا چھوڑ کر بھی جانا ہے. دنیا کے اندر بہت کچھ کما لیا ہے ہمیں، یہ کمائی، یہ بینک بیلنس میں کوئی فائدہ نہیں دینے والا. فائدہ دے گا
تو ہمیں صرف وہ جو اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کیا فائدہ. آپ لوگ بولتے نا کتنا ہے تمہارے پاس بولے تو ہمیں کالر اٹھا کے بولتے ہاں اتنا کمایا یہ اتنا کمایا یہ سب میرا ہے میرا میرا. یہ میرا بولنے والا رہے تیرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں تو نے خرچ کیا. قربانی کے تعلق سے گوشت اللہ کے نبی بس سب بانٹ دیے. اللہ کے نبی گھر کو آئے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا بچا ہے گھر میں, گوشت کیا بچا ہے. آج ہم سے پوچھے تو بہت کچھ بچایا ہے. ایک بچہ ایک کامیڈی کی طرح ایک بچہ باپ پوچھ رہا, باپ سے بچہ پوچھ رہا, بیٹا پوچھ رہا ابا ہمیں گوشت دینے والے ہیں یا لینے والے ہیں. تو تیسرا بیٹا ادھر سے بول رہا ہمیں دینے والے بھی نہیں لینے والے بھی نہیں, فریج میں ٹھوسنے والے ہیں. آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے. غریب کتنے گھر ایسے ہیں جن کو بہت کم کھانے کو ملتا ہے, ایسے غریبوں کا کوئی خیال ہمیں نہیں کرتے, ہم اپنے لیے رکھتے ہیں. تو میرے بھائیو ہوشیار ہو جائے. ہاں دیکھو رسول اللہ کا معاملہ دیکھو کیسا ہے. اللہ کے نبی آ کے پوچھتے ہیں کیا بچا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ بکرے کا سینے کا کچھ حصہ بچا ہے, باقی سب ہو گئے. کیا بول رہے ہیں, یہ دیکھو یہ بات غور سے سنو میرے بھائیو, ذرا توجہ میری طرف. نیند جانا بولے تو دماغ کو ورزش میں لانا, ذرا دماغ کو سوچنے پر زور دو. یہاں واقعہ میں بتا رہا ہوں, اس واقعے پر زور دو, سوچو ذرا. اما عائشہ سے پوچھ رہے اللہ کی نبی کیا بول کے کیا بچا ہے. بکرے کے سینے کا کچھ حصہ بچا ہے. اللہ کی نبی فرماتے ہیں اے عائشہ بہت سب کچھ بچا ہے, خالی ہے بچا کچھ بھی نہیں ہے. بولے تو یہ بچا ہے, باقی ہے تو وہ جو خرچ ہوا جو گھر میں رہا وہ باقی نہیں ہے. وہ تو ہم کھانے والے ہیں نا, ہم کھانے والے ہیں, نوالا بن کے چلا جائے گا پیٹ میں. جو خرچ ہوا ہے وہ اللہ کے پاس باقی ہے, وہ اللہ کے پاس باقی ہے. جو بھی ہم دیے ہیں اللہ کی راہ میں اس کی حفاظت بڑی خوبصورت انداز میں ہونے والی ہے. یہ بینکوں کے اندر بھی لوٹ ہو رہا ہے آج کل, ڈکیٹی ڈاکہ سب کچھ ہو رہا, چوری ہو رہی, کیا نہیں ہو رہا. آج حفاظت اگر ہونی ہے صحیح معنوں میں 1% بھی ہمارا کو ڈاؤٹ نہیں آ سکتا تو وہ اللہ کا بیان ہے, اللہ کی تجوری ہے. اللہ کے پاس جو حفاظت کا جو چیز ہے سبحان اللہ, ایک نیکی اللہ کی راہ میں کرو اللہ 10 نیکیاں دینے والا ہے. 1 روپیہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس کو اللہ تعالیٰ 700 روپیہ خرچ کرنے کے برابر ثواب دینے والا ہے. یہ لمٹ نہیں, واللہ یضاعف لمن یشاء, بعد میں اللہ نے کہا یعنی اس سے بھی بڑھ سکتا ہے. ہماری نیتوں کی سبب سمجھ رہے میرے بھائیوں. آج آپ اٹھنے سے پہلے یہ بات کو ضرور لے کے جائیں گے گھروں کو, گھروں میں بتائیں گے انشاءاللہ, بتائیں گے میرے بھائیوں ہمیں جو کچھ خرچ کرے ہیں وہ باقی ہے کہ ختم ہوا. بولو زور سے بولو, باقی ہے. بولو ہمیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ باقی ہے یا ختم ہوا. باقی ہے. ہمیں جیب سے نکال رہے نا, دے رہے, جیب خالی ہو رہا نا, دکھنے میں تو یہ آ رہا ہے جیب خالی ہے. خالی نہیں, اللہ تمہارے لیے بھر کے رکھا ہے پیچھے. تم جا رہے نا راستے میں جو مصیبتیں آنے والے ہیں وہ سب نکالا اللہ تعالیٰ, وہاں رحمتیں بھرا, وہاں آسانیاں اللہ بھرا ہے. جو تمہیں اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں نا, یہ دینے کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہارے آنے والی بیماریاں وہ سب بیماریاں جھٹ جائیں گی. یہ نہیں دیتے, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, اللہ نے اسپتالوں میں کھینچے گا, نکالے گا. ایسا ویسا نہیں, حیران اور پریشان ہو جائیں گے. لاکھوں کے روپئے قرض میں مبتلا ہو جائیں گے آپ, پریشان ہو جائیں گے آپ, معلوم نہیں ہوگا کہ کہاں سے لائیں پیسے. ایسی بھی نوبت آ سکتی ہے اگر اللہ کی راہ میں نہیں دیے تو. اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پہلے دو, اللہ جو بھی بات بول رہا ہے حوالے کر دو, سرنڈر کر دو. اپنے گلے کی رسی کو بولو اللہ یہ رسی تیرے ہاتھ میں, میرا کچھ بھی نہیں ہے اللہ, تو جو بول رہا وہ میں سنوں گا, میں مانوں گا. ایسا ہم بنائیں. جو قربانی میں آپ دیکھیں نہیں جانور کو رسی سے بندھے تھے, ایک لکڑی کو رسی سے بندھو تو کیسے وہ گول پھرے گی, چکانے کی کوشش کر رہی نا, مگر رسی جو تمہاری ہے لکڑی کو باندھے ہیں. سیم ٹو سیم معاملہ ایک طواف کرنے والا ایک حاجی طواف کرتے ہوئے یہ ثابت کر رہا اللہ میں تیرا بندہ, اللہ میں تیرا غلام ہوں, اللہ میں تیرے بات کے ہٹ کر نہیں کہیں جانے والا, اللہ تیری بات کا منکر میں نہیں ہوں, اللہ تیری بات میں سن کے رہوں گا, تیرا بندہ ہوں, اللہ میں حاضر ہوں. لبیک تمہارا وہی نا میرے بھائی, مانوں کو سمجھیں, اس کی اہمیت کو جانیں, وہ بہت کھل کے بات سمجھ میں آئے گی. آج کے جمعے کا میرا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں وہ باقی ہے, ختم نہیں ہوا ہو. اللہ ہمارے کو اس کا ریٹنگ کو بڑھا کے دینے والا ہے, بہت بڑھا کے دینے والا ہے. اللہ جب دینے پہ آئے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر تجربہ کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ, روزانہ عادت ڈالیں کہ اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں, اللہ کی راہ میں ہم مدد کرتے رہیں.
تو بہرحال خلاصے کے طور پر یہی کہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے اس زندگی کو غنیمت جانیں اور اللہ کی بات کو سنیں اور قربانی کا جو اصل معنی ہے جو ہم نے اگر پانا چاہتے ہیں قربانی سے، عید قربانی سے جو بڑی عید ہے اس عید سے ہم کچھ پانا چاہتے ہیں تو اللہ کی بات جب بھی آئے، رسول کی بات جب بھی آئے تو چون چرا نہ کہیں، فوراً مان لے. یہی معنی ہے جو کھونے کا، اگر پانے کا. اگر کھونے کا ہے تو عید آئی پھر آئے گی، گارنٹی نہیں کہ ہم اس میں رہیں گے. جتنے لوگ تھے پچھلے سال اس سال نہیں ہیں تو ہماری بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو ہم نے اگر اس کو نہیں سمجھایا تو بہت کچھ ہونے والے نہیں بنیں گے. اللہ اس سے بچنے کی دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جتنے بھی شر ہیں، شیطان کی جو وسوسے ہیں، شیطان کی جو چال بازیاں ہیں، اللہ تمام سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری چھوٹی بہن نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم نے جو بھی قربانی دی اللہ قربانی کو قبول فرما، جو بھی حصہ لیا اللہ اس سے قبول فرما. اے اللہ جو قربانی نہیں دے سکے آئندہ سال تو وہی قربانی دینے کی طاقت اور سعادت عطا فرما. اے اللہ ہم سبھی کو جب پچھلے رمضان میں ہم نے جو بھی نیکیاں کی اللہ تمام نیکیوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما. اے اللہ ہمیں جمعہ میں جیسے پابندی کرتے ہیں نمازوں کی ویسے ہی 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تیرے گھر میں جمع ہیں، جس طرح تو بیٹھنے کی توفیق دیا اسی طرح جنت میں داخل ہونے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہماری خواتین کو بھی بہتر سے بہتر تربیت بھی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری بچیوں کو بچوں کو بھی بہتر سے بہتر تربیت کرنے کی توفیق دے. اسلام کے سائے میں بھی جینے کی توفیق دے. جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم.